إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ ہمیں محنت کرنے پر ابھارتا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی ترغیب دیتا ہے، دوسروں کے لقمہ پر پلنے سے منع کرتا ہے، کاروبار پر ابھارتا ہی نہیں ہے بلکہ اسے انبیاء کا پیشہ بتاتا ہے۔ کاروبار کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں نبوت سے پہلے کاروبار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے۔ البتہ کاروبار کے بھی کچھ آداب ہیں، کاروبار کے بھی کچھ اصول ہیں، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لا یبع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں وہ آدمی کاروبار نہ کرے جو دین کی جانکاری نہ رکھتا ہو، جو کاروبار کے اصول اور ضابطے کو نہ جانتا ہو۔ البتہ کاروبار کے تعلق سے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ کاروبار میں سارے کاروبار جائز ہیں، کاروبار کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ساری شکلیں جائز ہیں، ساری جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب حلال اور جائز ہیں، سوائے ان شکلوں کے جن کو شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ گویا کہ کاروبار کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب کی سب شکلیں جائز ہیں۔ اس میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نرمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے لیے تحدید نہیں کی۔ ہاں، کچھ شکلوں کو اسلام نے کاروبار میں حرام قرار دیا ہے۔ اس میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ کاروبار میں سود کی آمیزش نہ ہو۔ سود چاہے جس طریقے سے بھی ہو، لون چاہے جس طریقے کا بھی ہو، اگر سودی بینکوں سے ہے یا کسی فرد سے لیا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کے ذریعہ اگر سودی بینک سے لون لے کر ایک انسان کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار ترک نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب سے سخت وعید ہے ایسے انسان کے لیے قرآن میں جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود گھٹتا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے پیسے بڑھ رہے ہیں، لیکن آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے کہا تھا کہ سود کی وجہ سے مال گھٹتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، درہم و ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 36 دنیہ، سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا اللہ رب العالمین کی نظر میں 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے۔
اور صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سے سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ گویا کہ اگر کاروبار میں سود آ گیا تو وہ کاروبار حرام اور ناجائز ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اگر کاروبار میں جوا آ گیا تو وہ کاروبار بھی حرام اور ناجائز ہوگا۔ آج لاٹری کے نام سے مختلف طرح کے کاروبار انٹرنیٹ پر بھی چلتے ہیں، لیکن جس کاروبار میں جوا کی آمیزش آ گئی وہ کاروبار حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر یہ گندی چیزیں ہیں، میڈ ان شیطان ہیں، شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ گویا کہ جوا میں کامیابی نہیں، ظاہر میں لگتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں لیکن اس میں کامیابی نہیں۔ اگر جوا کی آمیزش کسی بھی کاروبار میں آتی ہے تو وہ سارا کا سارا کاروبار حرام ہوگا۔ کاروبار کی تیسری نوعیت ایسی ہے کہ ایسی چیز بیچی جائے جس کا ایک انسان مالک نہیں ہے تو وہ چیز بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز تم نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو جو چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہے اگر ہم اسے بیچتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ ملکیت میں لینے کے بعد ہی سامان بیچا جا سکتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ کسی کی بیع پر بیع کی جائے، کوئی آدمی کوئی سامان خرید رہا تھا، اس سے ہم سامان جا کر کے خریدنے کی کوشش کریں تو یہ بھی حرام ہے۔ بیع پر بیع کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا یبع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے بعض کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی سے سامان خرید رہے تھے 10 دینار میں، دوسرا آدمی جاتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ یہی سامان ہو بہو میں 9 دینار میں تجھے دیتا ہوں، مجھ سے خرید لو۔ یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ بیع پر بیع کرنا بھی حرام ہے۔ 5ویں نمبر پر دھوکہ دے کر کوئی بھی سامان بیچتے ہیں تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ سامان کا عیب چھپا کر کوئی بھی سامان بیچتے ہیں تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں آئے، ایک غلہ والے کے غلہ میں ہاتھ ڈالا تو تری محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ تم نے کیا کر رکھا ہے غلہ والے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، رات میں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے سامان بھیگ گیا تھا، میں نے سوکھے ہوئے سامان کو اوپر رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا آخر تم نے بھیگے ہوئے سامان کو اوپر کیوں نہ رکھا؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا کہ دھوکہ دے کر کوئی بھی سامان بیچتے ہیں تو اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے۔ اسی قبیل سے وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ پیک کر کے بیچی جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ یہ پیک شدہ سامان ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے تم کو ہم 100 دینار میں دیتے ہیں، 10 دینار میں دیتے ہیں، 100 روپے میں دیتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو، تو اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے، اس کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کاروبار کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو بھی حرام قرار دیا۔ ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ سامان خرید کر کے رکھ دیا جائے، سامان خرید کر کے اپنے پاس جمع کر لیا جائے اور مارکیٹ میں اس کی قلت ہو جائے، اور جب مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہو تو پھر سامان مارکیٹ میں لایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار اور گناہ گار ہے۔ لیکن ذخیرہ اندوزی یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اگر سامان پایا جاتا ہے اور ہم نے کچھ سامان خرید کر کے رکھا تاکہ بعد میں ریٹ زیادہ ہو تو بیچیں، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ بلکہ ذخیرہ اندوزی جو ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ اتنا سامان خرید لیا جائے کہ لوگوں کو
جو ضرورت تھی اس میں دقت آنے لگے اور سامان کا ریٹ بڑھنے لگے، اس سے اسلام منع کرتا ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ہمارے کاروبار میں حرام کی آمیزش آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا تھا کہ ایک بندہ ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ سر ہے، پراگندہ بال ہے، غبار آلود ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے کہتا ہے یا رب یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ ایک بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب میری بگڑی بنا دے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، آخر کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، او گوشت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو حرام مال سے پلا ہو، وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو حرام مال سے پلا ہو۔ میرے بھائیوں، کاروبار کے بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کو بھی جاننا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کاروبار میں امانت داری پائی جائے، کاروبار میں سچائی پائی جائے۔ اگر ہم امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اگر سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار اور سچا تاجر نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے نمازوں کے اندر اسی چیز کی دعا کرتے ہیں۔ ایک تاجر اگر امانت دار ہے، اگر ایک تاجر سچا ہے تو تجارت کر کے یہ اجر اور ثواب بٹور سکتا ہے۔ گویا کہ کاروبار کی اتنی اہمیت ہے، لیکن اگر کاروبار میں امانت داری نہیں پائی جاتی ہے تو یہ نفاق کی صفت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آیت المنافق ثلاث، تین چیزیں منافق کی پہچان ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو کاروبار کرنے والوں کے اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ بولتے ہیں اور اگر سامان میں عیب ہے اس عیب کو بتا دیتے ہیں تو ان کے کاروبار میں برکت دی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامان کے عیب کو چھپاتے ہیں تو ظاہر میں تو لگتا ہے کہ سامان بک گیا، لیکن حقیقت میں کاروبار جو اس نے کیا تھا اس کی برکت جاتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ آتے ہیں عیدگاہ میں لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے کاروبار کرنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ کی بات سننے لگے۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، کہ بے شک تاجر کل قیامت کے دن فاسق اور فاجر بنا کر کے اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جو تقوی اختیار کیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا اور سچائی کی راہ اختیار کی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار اور تجارت کی اتنی اہمیت ہے کہ ایسے لوگ شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اگر اسی کاروبار میں دھوکہ آ گیا، اسی کاروبار میں جھوٹ کی آمیزش آ گئی تو نہایت سخت وعید ہے۔ میرے بھائیوں، جھوٹی قسم کے ذریعہ سامان بیچنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اگر ہم سامان بیچ رہے ہیں، سامان 10 دینار کا ہے،
15 دینار میں بیچیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 12 دینار میں خریدا ہے۔ اگر آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو نہایت ہی سخت وعید ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ رب العالمین کو اپنی قسموں کی آر مت بناؤ، اللہ رب العالمین کو اپنی قسموں کی آر مت بناؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ او خائب و خاسر ہوں، وہ کون ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر کے چلنے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کے ذریعہ سامان بیچنے والا۔ اس لیے ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شهابيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔